سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کئی ایام سے ہم جو ہے تقریر سن رہے ہیں، اور آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر سنا۔ اس کے بعد آپ ان کی اولاد کا ذکر سن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، جنہیں پوری دنیا حضرت صابر کلیری کے نام سے یاد کرتی ہے، آج ان کا ذکر پاک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حسنی سید ہے، کیا گئے؟ حسنی سید گئے، اور غوث پاک کی اولاد میں سے گئے حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والد کا نام عبد الرحیم ہے، کیا گئے؟ عبد الرحیم۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی حاجرہ ہے۔ آپ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ جنہیں عرفاً جو ہے جمیلہ خاتون بھی کہا جاتا تھا۔ اور حضرت بی بی حاجرہ یہ بہن ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی، ان کی بہن ہے، یہ سگی بہن ہے۔ ہاں، اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی اعتبار سے آپ کا سلسلہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا گیا۔ یہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ ہیں۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام صابر ہے کہ نہیں؟ آپ کا نام صابر نہیں ہے، آپ کا اصل نام ہے علی احمد۔ کیا نام ہے؟ ہاں، اور ایک قول کے مطابق آپ کا نام ہے علاء الدین علی احمد، علاء الدین علی احمد، اور صابر یہ آپ کا لقب ہے۔ اور کلیر شریف میں آپ کا مزار پاک ہے، اسی وجہ سے آپ کو کلیری کہا جاتا ہے۔ اب آپ کا پورا نام ہوا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا پورا نام ہوا۔ یہ نام کس نے رکھا؟ آپ یہ جب یہ روایت اگر آپ مجھ سے سنیں گے دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کی والدہ بی بی حاجرہ بیان کرتی ہیں، جب میں حاملہ تھی اور میرے شکم میں جب صابر پاک تھے تو کہا کہ ایک رات مجھے خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوتا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے، اے حاجرہ، تیرے بطن سے جو لڑکا پیدا ہو اس کا نام احمد رکھنا۔ یہ بڑی پیاری روایت ہے، سنیے گا کیا کہا کہ احمد نام رکھنا۔ پھر آپ کی والدہ کہتی ہے کہ پھر چند دن کے بعد مجھے خواب میں مولا کائنات علی شیر خدا کا دیدار ہوتا گیا۔
مولا کائنات علی شیر خدا کہتے ہیں اے ہاجرہ جو تیرے بطن سے پیدا ہو اس کا نام میرے نام پر علی رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی وجہ سے آپ کا نام ہوا علی احمد۔ حضرت صابر پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام خود حضور نے اور مولا کائنات نے اپنے نام پر نام رکھا گیا۔ حضرت صابر پاک جب یہ پیدا ہوئے نا تو آپ کے ابو جان سے حضرت عبد الرحیم سے ایک بزرگ ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ صابر پاک اس وقت چھوٹے تھے تو اس بزرگ نے حضرت صابر پاک کو دیکھتے ہی کہا یار یہ تو اپنے وقت کا علاء الدین ہے، یہ اپنے وقت کا کیا ہے علاء الدین ہے۔ اس اعتبار سے پھر آپ کا پورا نام ہو گیا علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ پورا نام آپ کا اس طریقے سے ہو گیا۔ اور صابر یہ آپ کا لقب ہے جو آپ کو آپ کے ماموں جان جنہیں دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے یاد کرتی گئے، آپ کے ماموں جان بھی گئے، آپ کے پیر و مرشد بھی گئے، آپ کے پیر و مرشد بھی گئے، آپ کے ماموں جان بھی گئے۔ آپ نے صابر لقب آپ کو عطا فرمایا۔ یہ ہو گئی چند ابتدائی باتیں۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پیر و مرشد کا نام سنا، کیا نام ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ تو صابر پاک ان سے مرید ہوتے سلسلہ چشتیہ کے اندر۔ اب ذرا آج میں اپنے 2-3 دن سے آپ نسب نامہ سماعت کرتے گئے، آج جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے شجرہ طریقت بیان کروں گا۔ صابر پاک کا شجرہ طریقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ صابر پاک کس کے خلیفہ آگے؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر کے۔ وہ کس کے خلیفہ آگے؟ وہ کس کے خلیفہ آگے؟ وہ کس کے خلیفہ آگے؟ یہ خلافت بیان کرتے کرتے میں آپ کو مولا کائنات تک لے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسے یہ سننے سے پہلے ایک بار پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ اب ذرا یہ شجرہ طریقت آپ سماعت کریں۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ آگے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ بابا فرید یہ خلیفہ آگے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خلیفہ آگے سلطان اور ہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواجہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ خواجہ حاجی شریف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور یہ خلیفہ قطب الدین مودود رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور یہ خلیفہ خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور یہ خلیفہ خواجہ ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور یہ خلیفہ خواجہ عبدال چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ خواجہ عبدال چشتی یہ خلیفہ خواجہ ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ خواجہ ممشاد دینوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ یہ خلیفہ حضرت امین الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ امین الدین یہ خلیفہ گے سلطان ابراہیم ادہم بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ابراہیم بلخی یہ خلیفہ خواجہ ابو فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ فضیل بن عیاض یہ خلیفہ گے خواجہ ابو احد زید رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ خلیفہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور خواجہ حسن بصری یہ خلیفہ گے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا۔ یہ ہے حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ طریقت۔ یہ ہے پورا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو گے 19 ربیع الاول کو ہرات جو افغانستان کا ایک شہر ہے آپ وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ ذرا سونا یہ صابر پاک کیسی ہستی ہے۔ جب کبھی کلیر جانا نصیب ہو نا تو اس وقت یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو یاد آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مزار دیکھیں گے نا، جب روزہ دیکھیں گے پیارا پیارا یہ باتیں آپ کو یاد آئے گی۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنا، پیار سے بول دے سبحان اللہ۔
اور میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صابر پاک کے صدقے میں ہر ایک کو کلیئر جانا اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنیے آپ ذرا دیکھیے، جب صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو گے 6 سال کی، 6 سال کی عمر میں صابر پاک جو گے ظاہر و باطن کے آداب کے ساتھ آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو گئے۔ 6 سال کی عمر ہی سے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو 5 وقت کی نماز کے علاوہ آپ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کے وقت آپ کے کمرے سے اللہ اللہ کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذرا توجہ کرنا، یہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت عبد الرحیم یہ مراقبہ میں سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سانپ جو ہے مرا ہوا سانپ 2 ٹکڑے ہو کر گرا، ایک ٹکڑا آپ کے والد پر گرا اور ایک ٹکڑا زمین پر گرا۔ آپ کے والد جو مراقبہ میں تھے آنکھیں بند تھیں، مرا ہوا سانپ گرا تو ایک ٹکڑا آپ کے والد عبد الرحیم پر گرا اور ایک ٹکڑا کہاں گرا؟ زمین پر گر گیا۔ تو اب جو کہ اس وقت صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ دیکھا تو بڑی پریشان ہو گئی، حیرت میں پڑ گئی کہ یہ سانپ مرا ہوا سانپ جو ہے ایک ٹکڑا ان کے اوپر گرا گئے، ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہے، بڑے گی پریشان ہوئے۔ صابر پاک نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ پریشان ہے، صابر پاک نے فرمایا امی جان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سانپوں کے سردار کو اپنے ہاتھ سے مار دیا گیا۔ کہا سانپوں کے سردار کو اپنے ہاتھ سے میں نے مار دیا گیا۔ صابر کلیر اپنی والدہ سے کہتے ہیں والدہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سانپوں سے وعدہ کیا گیا اور سانپوں نے مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ وہ کبھی بھی ہمارے خاندان والوں کو ڈس نہیں سکتا گیا۔ صابر پاک کے خاندان والوں کو کبھی یہ ڈس نہیں سکتا کہ صابر پاک فرماتے بچپن کے اندر کہ سانپوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ اکبر، حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے کہ آپ کے پیر و مرشد سرکار خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں سویا ہوا تھا، میں سو رہا تھا تو خواب میں نے کیا دیکھا کہ میں جو ہے ایک بڑی ہی پر نور جگہ پر آ گیا، اپنے پیر و مرشد جو ہے قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ بڑی خوبصورت جگہ پر میں آ گیا، بڑی نور والی جگہ پر میں آ گیا۔ کہا کہ جب اس جگہ پر میں اور میرے پیر و مرشد پہنچے نا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس جگہ پر مدینے کے تاجدار حضور بھی تشریف فرما گئے، حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی تشریف فرما گئے، فرشتوں کی جماعت بھی موجود ہے۔ حضرت آپ کے پیر و مرشد بیان کرتے گئے بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میں یہ بڑا نورانی خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ اللہ اکبر، اتنے میں میرے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتے گئے کہ اے بابا فرید آپ کا جو بھانجا ہے صابر کلیر اسے اٹھا کے حضور کی گود میں دے دو۔ کیا کہا؟ صابر پاک کو اٹھا کے اللہ اکبر بابا فرید الدین گنج شکر کو ان کے پیر و مرشد قطب الدین بختیار باقی کہتے گئے کہ آپ جو گے انہیں اٹھا کے حضور کی گود میں دے دو۔ اب یہ مرید تھے، وہ پیر تھے، پیر کا کہا مانا خواب ہی میں سب ہو رہا گے، تو اللہ اکبر آپ نے اٹھا کے صابر پاک کو حضور کی گود میں دے دیا، صابر پاک کو حضور کی گود میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں صابر پاک ہے، حضور نے صابر پاک کی پشت کا کپڑا اٹھایا۔ ذرا توجہ کرنا، یہ کتنی بڑی ہستی ہے جن کا ذکر ہم کرتے گئے کہ آپ کا کپڑا اٹھایا، پشت کا کپڑا اٹھایا اور پشت پر جو گئے آپ کے داہنے والے کندھے پر حضور نے اپنے لب مبارک سے بوسہ دیا۔ یہ حضرت صابر پاک ہے، حضور نے داہنے کندھے مبارک پر آپ کو بوسہ دیا۔ آپ کو بوسہ دیکھتے ہیں، حضور نے جب بوسہ دیا صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی صابر کلیر کے کندھے پر بوسہ دیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے بھی آپ کے پیر و مرشد نے بھی بوسہ دیا، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی بوسہ دیا۔ کیا دیا؟ بوسہ دیا۔ اب یہ نہیں صرف بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد کیا کہا؟ اللہ اکبر، آج تو لوگ ولی بنتے ہیں، یقیناً لوگ ولی بنتے ہیں، لیکن کیسا؟ آج کوئی ولی ہوتا نہیں ہے، پبلک ہی نے ولی بنا دیتی ہے۔
پبلک ہی ولی بنا دیتی ہے. چند باتیں دیکھی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کاغڑے کا بیٹھنا ڈال کا ٹوٹنا، ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسا کبھی ہو جاتا ہے کسی سے تو لوگ اسے ولی کہنے لگتے ہیں، تو پبلک بھی ساتھ میں ولی ولی کہنے لگتی ہے. تو کچھ ولی تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں پبلک ولی بناتی ہے. صابر پاک وہ ولی گئے جنہیں خود حضور نے ولی بنایا گیا، خود حضور نے ولی بنایا ہے. خواب ہی کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا ھذا ولی اللہ، صابر پاک اپنے وقت کے ولی ہے، صابر پاک اپنے وقت کے ولی گئے. اس کے بعد جو گئے صحابہ نے بھی یہ خوشخبری دی، صحابہ نے بھی مبارکباد دی. اب مبارکباد دے ہی رہے تھے، بابا فرید کہتے کہ میری آنکھ کھل گئی. پھر کیا ہو گئی میری آنکھ؟ پھر میری آنکھ کھل گئی. جیسے میری آنکھ کھلی تو دوسرے دن پھر میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو سب کو جمع کیا، میں نے سب کو میں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے میں نے یہ خواب سنایا. میں نے خواب سنایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. جیسے ہی کہا کہ اولیاء اللہ نے بڑے بڑے اس وقت کے اولیاء اللہ نے جب یہ خواب سنا تو پھر سارے لوگ جو ہے حضرت صابر کلیر کے پاس آئے، اور سارے لوگ اسی جگہ بوسہ دینے لگے جس جگہ حضور نے بوسہ دیا تھا، جس جگہ حضور نے بوسہ دیا تھا. یہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ ہستی ہے کہ اللہ پر صابر پاک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام دیا کہ ان کے کندھے مبارک کو بوسہ خود مصطفیٰ نے دیا گیا. ذرا سوچے کہ جن کے کندھے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما وہ کندھا کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ کندھا کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ شان کتنی اعلیٰ ہوگی. اللہ اکبر. اگر میرے حضور کا پسینہ کسی کو لگ جائے تو نسلیں مہک جاتی ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک اگر کسی کے کندھے پر لگا دے تو اس کندھے کا شان کیا ہوگی، اس کندھے کا عالم کیا ہوگا. یہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا. حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام اور کیسی شان عطا فرمائی. حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا 3 سال کے اندر آپ کی والدہ جو ہے آپ کو اپنے بھائی یعنی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو صابر پاک کے جو ہے ماموں جان ہیں ان کے پاس چھوڑنے کے لیے آئے، اور کہا کہ بھائی آپ انہیں علم سکھاؤ. آپ انہیں کیا سکھاؤ؟ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ جو ہے نا دارالعلوم میں پڑھتے ہیں نا 8 سال پڑھائی کرنے کے بعد عالم بنتے ہیں. کتنے سال؟ 8 سال کم و بیش. 8 سال پڑھائی کرنے کے بعد عالم بنتے، صرف عالم بنتے گئے. عالم کے بعد جو ہے فاضل بنا جاتا ہے، پھر مفتی ہوتے گئے، پھر پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں. تو سب بات کی بات ہے. 8 سال پڑھنے کے بعد عالم بنتے گئے. 8 سال پڑھنے کے بعد حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں جان کے یہاں آ گئے. 3 سال آپ نے پڑھائی کی. 3 سال کے اندر آپ نے سارے عربی کتابوں کو پڑھ ڈالا، سارے فارسی کتابوں کو آپ نے پڑھ ڈالا. اسی طریقے سے آپ جو ہے 3 سال پڑھائی کرنے کے بعد اپنے وقت کے جید عالم دین بن جاتے گے. یا 8 سال کے بعد بھی مکمل نہیں بن پاتے. صابر پاک 3 سال آپ نے پڑھائی کی اپنے ماموں جان کے پاس اور وقت کے عالم بن گئے، محدث بن گئے، مفکر بن گئے، محقق بن گئے اپنے وقت کے. یہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھ اس یہ جب سیرت کا تذکرہ چھڑا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل بہت ہی زیادہ پیری مریدی چلتی ہے. بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ پیری مریدی چلتی ہے. لیکن آج پیری مریدی کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ آج کل پیر کیسے ہوتے گئے؟ الحمدللہ میں آپ سے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر پیر ہو تو ارشاد علی سرکار جیسا ہونا چاہیے. ایسے بھی اولیاء اللہ ایسے پیر گزرے گئے کہ جن کی شان جتنی بیان کرو اتنی کم ہے. ایسے بھی پیر گزرے، لیکن کچھ پیر تو آج جعلی پیر ہو گئے، نقلی پیر ہو گئے. کچھ تو ایسے ہے کہ ان کے نام کے آگے پیر لگانا ضروری ہوتا ہے، نہیں لگاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں. بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ بغیر لفظ پیر لگائے ان کا نام پورا ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. اور آج کل کے پیروں کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ ایک لطیفہ میں نے پڑھا تھا غالباً ایسا ہے، کچھ مجھے یاد ہے کہ ایک پیر صاحب ڈوب رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ او پیر صاحب دیجئے دیجئے دیجئے. اب پیر صاحب اپنا ہاتھ ہی نہیں دے رہے، ڈوب رہے پانی کے اندر. لوگ بچانے کے لیے کہہ رہے پیر صاحب دیجئے دیجئے دیجئے، دے ہی نہیں رہے. تو ان کا ایک مرید تھا تو وہ بڑا ہوشیار تھا، بڑا ہوشیار تھا. وہ آیا اور آنے کے بعد جو آگے پیر صاحب سے کہنے لگا پیر صاحب لیجئے لیجئے لیجئے. تو پیر صاحب نے فوراً جو ان کا ہاتھ پکڑ کے باہر آ گئے.
ہاتھ پکڑ کے باہر آ گئے. جیسے ہی باہر آئے تو لوگوں نے اس سے کہا کیا بات ہے, ہم کب سے کہہ رہے تھے دیجیے اپنا ہاتھ, دیجیے دیجیے, تو وہ دے نہیں رہے تھے, اور آپ نے کہا لیجیے لیجیے تو فوراً ہی لے لیا. کہا کہ یہ ایسے پیر صاحب ہیں, انہوں نے پوری زندگی لینا سیکھا ہے, کبھی دینا نہیں سیکھا. پوری زندگی جو ہے صرف لینا سیکھا ہے, دینا نہیں سیکھا ہے. اللہ اکبر. یہ آج کل کے پیروں کا حال, اور اللہ اکبر آج کل کے مرید کا بھی ایسا حال ہے. یاد رکھنا کا مرید وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اس کے پیر کی یاد آ جائے. مرید ایسا ہونا چاہیے جن کو دیکھ کے حضرت غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہے جن کا نام امام محمد ہے. جب ایک مرتبہ ان کا کسی جگہ مناظرہ طے ہوا نا, مناظرہ طے, جب وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے نا تو اللہ اکبر لوگوں نے دیکھا کہ کیا چلنے کی ادا گئے, اللہ اکبر کیا ان کا چہرہ گئے, کیا ان کی حرکتیں گئے. لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہا یار ان کا نام امام محمد ہے, جب یہ چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہے تو بڑے محمد کتنے خوبصورت ہوں گے. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر ایسا غلام ہونا چاہیے, غلام کو دیکھ کے آقا کی یاد آ جائے. اسی طرح مرید وہ ہونا چاہیے اسے دیکھ کے پیر کی یاد آ جائے. مرید ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کے پیر کی یاد آ جائے. ایک پیر ہے جسے دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کہتی ہے, اور ایک مرید ہے جنہیں دنیا صابر کلیر کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ کیسے پیر و مرشد معلوم ہے آپ کو؟ یہ پیر کیسے گئے, یہ مرید کیسے گئے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ یہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے, قوالیوں میں بھی لوگوں نے اب تو سنا دیا ہے, پتہ نہیں جگہ جگہ ہے. اب یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے, لیکن صرف مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ پیر اور مرید کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا دامن نہ کبھی دنیا میں چھوڑے, نہ قبر میں چھوڑے, نہ حشر میں چھوڑے. پیر اپنے مرید کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا, اور مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کا دامن کبھی چھوڑتا. تو اللہ اکبر. حضرت بابا فرید الدین نے کہا کہ بیٹے تمہیں لنگر بانٹنا ہے. کیا کہا بیٹے؟ لنگر بانٹنا ہے, تمہیں لنگر کھلانا ہے. تو اللہ اکبر بھانجے نے کہا ٹھیک ہے کھلاؤں گا. کھلاتے رہے, لنگر کھلاتے لیکن کھاتے نہیں ہیں. لنگر کھلا رہے لیکن کھاتے نہیں ہیں. چند دنوں کے بعد, کافی عرصہ ہو گیا, اس کے بعد جو کہ بابا فرید الدین گنج شکر آئے تو دیکھا کہ بچے کی حالت تو بڑی خراب ہو گئی, بڑا جو ہے جسم کمزور ہو گیا, آگے چہرے پر جھریاں پڑ چکی گئی. تو یہ کیا بات ہے؟ تو پیر و مرشد بابا فرید الدین نے کہا کہ بیٹے صابر بات کیا ہے, تمہاری حالت ایسے کیسے ہو گئے؟ کہا کہ حضور کیا بات بتاؤں میں. کہا کہ پیر و مرشد یا سیدی یا مرشد کیا بات بتاؤں. کہا کہ میں لوگوں کو لنگر کھلاتا ہوں لیکن خود نہیں کھاتا. کہا کہ کیوں ایسا؟ تمہیں تو کھلانا بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے. کہا کہ یا سید یا مرشد آپ نے کہا تھا کھلانا, یہ تھوڑی کہا تھا کہ خود بھی کھانا. آپ نے کہا تھا کھلانا, یہ تھوڑی کہا تھا کہ خود بھی کھانا. کہا کہ اللہ اکبر. مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کی ہر بات کو مان لے. آپ نے کہا تھا کہ لنگر کھلانا لیکن کھانے کے بارے میں نہیں کہا ہے. آج آپ آ گئے, اگر آپ جو کہ مرتے دم تک نہ آتے تو میں آپ کا حکم مانتا اور کبھی بھی کھانا نہ کھاتا, کبھی یہ لنگر نہ کھاتا. اللہ ہو بھئی, یہ پیر اور مرید کا رشتہ ہوتا ہے. اگر پیر اور مرید کا اگر ایسا رشتہ ہونے تو دنیا جو رہتی ہے دنیا تک ان کا نام رہتا ہے. ایسے پیر کا بھی نام رہتا ہے, ایسے مرید کا بھی نام رہتا ہے. ایسے پیری مریدی کا رشتہ ہوتا ہے. پیری مریدی جو ہے ایک ناٹک نہیں ہے, ایک رسم نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کی بھی مرید بن گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے, کبھی اس پیر کا دامن نہیں چھوڑنا, پھر کبھی نہیں چھوڑنا. اور جب مرید بن گیا تو ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے سامنے اپنے پیر کا تذکرہ کرنا ہے, اپنے پیر کا تذکرہ کرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ پیر اور مرید کا یہ اللہ اکبر صابر پاک کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ پیر کا اور مرید کا کیا رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی تھی, اتنے پاکیزہ زبان تھی نا کہ آپ زبان سے جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. صابر پاک زبان سے کیا کہتے تھے, جو بھی کہتے تھے ہو جاتا تھا. آپ کے خلیفہ ہیں جنہیں دنیا شمس الدین ترک پانی پتی کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ صابر پاک کے خلیفہ ہیں. کیا ہے؟ خلیفہ. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے میں نے ان کو چاہا گے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے, اور بلکہ صابر پاک خود شمس الدین ترک پانی پتی کو کہا کرتے تھے, اے شمس الدین تو میرا بیٹا ہے, تو کیا ہے میرا
بیٹا ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جو کہ کلیر شریف کے اندر آئے اپنے جو کہ آپ صابر پاک سے علم حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ آئے تو کیا دیکھا کہ صابر پاک ایک درخت کے نیچے جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ بھی اتنے ادب والے تھے کہ آپ نے پیر کے عبادت میں خلل پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ ایک دوسرے درخت کے نیچے آ کے عبادت کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے۔ تو جب یہ شمس الدین ترک پانی پتی جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو صابر پاک کے کان تک یہ آواز پہنچی۔ صابر پاک کی آواز سن کے خود آئے، دیکھا کہ شمس الدین ترک پانی پتی جو عبادت کر رہے۔ عبادت سے جب یہ فارغ ہوئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے شمس الدین؟ کہا کہ حضور میں آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب سے تو میرے ساتھ رہنا۔ تو اب شمس الدین ترک پانی پتی ساتھ رہتے، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا سارا انتظام شمس الدین ترک پانی پتی یہ کرتے کس کے؟ اپنے پیر و مرشد کے لیے اور صابر پاک کے لیے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا سنیے، میں بتانا یہ مقصود تھا کہ صابر پاک وہ ذات ہے کہ جن کی زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ ایک مرتبہ صابر پاک نے شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا کہ شمس الدین پانی لے آؤ۔ کیا کہا؟ پانی لے آؤ۔ تو اب جیسے وہ پانی لینے کے لیے گئے تو پانی لانے میں دیر ہو گئی۔ کیا ہو گئے؟ پانی لانے میں دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو تھوڑی دیر سے جب پانی لے کے آئے نا تو صابر پاک نے فرمایا کہ ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی دیر ہوتی ہے؟ صابر پاک نے کیا فرمایا؟ ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی دیر ہوتی ہے۔ صابر پاک نے زبان سے یہ کہا کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ جملہ یاد رکھنا۔ کیا کہا؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی دیر ہوتی ہے کہ کیا دکھائی نہیں دیتا؟ بس اتنا ہی کہا تھا۔ شمس الدین نے کہا کہ حضور پانی لایا ہوں۔ صابر کلیر نے وہ پیالہ لیا، بیٹھ کے پانی پینے لگے۔ تو اتنے میں شمس الدین ترک پانی پتی کہتے گئے کہ اے صابر کلیر میں کیا بتاؤں، میں تو اندھا ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں تو اندھا ہو گیا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا آگے۔ اللہ اکبر، صابر پاک کی زبان سے صرف اتنا اتنا زبان سے نکل گیا، کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ تو شمس الدین ترک پانی پتی جو اندھے ہو گئے۔ تو جیسے اندھے ہوئے نا تو شکایت کی کہ حضور مجھے تو آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ صابر پاک نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ میرا ایک ہی دوست ہے، یہ میرا مرید ہے، اے اللہ اسے رسوا نہ کر، اے اللہ اسے آنکھیں عطا کر دے۔ بس اتنا زبان سے نکلا، اللہ نے پھر سے آنکھیں عطا فرما دی۔ اللہ نے پھر سے آنکھیں عطا فرما دی۔ یہ اللہ بھائی یہ صابر پاک زبان سے جو کہتے کہ وہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے نا اپنے مرید شمس الدین ترک پانی پتی سے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ اے شمس الدین جس وقت تم سے کرامت ظاہر ہوگی اس وقت میرا وصال ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ جب تم سے کرامت ظاہر ہو جائے گی نا اس وقت میرا کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، کیا صابر پاک ہے؟ کہا کہ جس وقت تم سے کرامت کا ظہور ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کوئی اپنے موت کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ مجھے کب موت آئے گی، میں کیا کروں گا موت آئے گی، کون کیا کر رہا ہوگا، کس وقت مجھے موت آئے گی، کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن یہ صابر پاک کیا کہہ رہے ہیں شمس الدین سے؟ کہا شمس الدین جس وقت تم سے کرامت ظاہر ہوگی اس وقت میرا وصال ہو جائے گا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ اکبر۔ شمس الدین ترک پانے کسی کام کے لیے آپ باہر گئے ہوئے تھے تو وہاں آپ سے ایک کرامت ظاہر ہو گئی، کرامت ظاہر ہو گئی۔ کرامت ظاہر ہے تو یہ پریشان ہوئے کہ یار یہ تو کرامت مجھ سے ظاہر ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو فوراً بڑی تیزی کے ساتھ، توجہ یہ آخری والی بات ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ کلیر شریف آئے۔ کلیر شریف آئے تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر صابر پاک کا وصال ہو گیا ہے۔ صابر پاک کا وصال ہو گیا۔ یہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ رب نے ایسا مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک قول کے مطابق 13 ربیع الاول کو صابر پاک کا وصال ہوا۔ کب ہوا؟ اب آگے مہینہ آ رہا ہے، سفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ 13 ربیع الاول کو یاد رکھنا، 13 ربیع الاول کو صابر پاک کا عرس پاک آتا ہے۔ اس وقت ضرور فاتحہ خوانی کرنا، اس وقت ضرور فاتحہ خوانی کرنا۔ صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، آپ کی تربت وہ تربت ہے، اس وقت بھی لوگ فیض پاتے تھے، آج بھی فیض پا رہے گے اور قیامت تک جو ہے یہ مزار ایسا رہے گا کہ لوگ فیض پاتے رہیں گے۔ وہ مزار کیسا ہے؟ وہ مزار سے لوگ فیض پاتے رہیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کلیر شریف ضرور جایا کریں اور وہاں صابر پاک کے وسیلے سے دعائیں کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ والے گے، ان کے وسیلے سے مانگو تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم تو الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ماننے والے گے۔ ہم کسی ولی کو مردہ نہیں مانتے، زندہ مانتے گے، سمجھ آئے؟ ہم جو ہے ولی کو زندہ مانتے گئے۔ یہ لوگ جو گئے اللہ اکبر، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ مر کے مٹی میں مل گئے اولیاء اللہ، لیکن ہمارے امام نے ہمیں درس دیا گے ولی مرتا نہیں گے، ولی زندہ ہوتا گے۔ ولی سے جب بھی مانگو، جہاں مانگو، جس جگہ مانگو، اللہ ولی کے صدقے میں عطا فرما دیتا گے۔ اور ذرا سوچے ہو جب ولی کے بارے میں ہمارے یقین آگے کہ ولی مرتا نہیں ہے، ولی زندہ ہوتا گے، جب ہم ولی کو زندہ مانتے گے تو حضور کو کیسے مردہ مان سکتے گے؟ حضور کو کیسے مردہ مان سکتے گے؟ اس لیے میرے امام نے کہا کہ میں نے تم کو سکھایا کہ ولی زندہ گے تو حضور کو مردہ نہ کہنا، حضور کے بارے میں یہی کہنا تو زندہ گے واللہ، تو زندہ گے واللہ، تو زندہ گے واللہ، تو زندہ گے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ صابر پاک کے فیضان سے، ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بولنے سننے میں کہیں غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔